السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے واک یو ٹاک، میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر ڈاکٹر اعجاز قریشی۔ منڈے کی شام کو ولنگ ویز کے فورم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا ہفتہ بہترین گزرے گا اور آپ کا ویکینڈ بھی اچھا گزرا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ شرکا کون ہیں ان سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ ہیں مس نادیہ شیخ اور اس طرف میرے ساتھ وسیم صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ وسیم بھائی، آپ نے شروع میں اپنا نام بتایا تھا وسیم حسن، اس کے بعد میں نے پڑھا آپ کا ایک جگہ پہ نام لکھا تھا وسیم مظہر علی، وسیم مظہر علی جی، ایسے ہی؟ اب یہ بتائیں کہ وسیم حسن مظہر علی ہے یا صرف وسیم؟ سر میری ایف ڈی پہ لکھا ہوا ہے وسیم مظہر علی، ہاں وہ میں اس نام سے، اچھا، ویسے میرا نام یہی ہے وسیم مظہر، نام صرف وسیم ہے؟ پاپا نیم مظہر علی۔ پاپا وسیم نام ہے آپ کا؟ میرے پاپا کا نام مظہر علی ہے نا۔ اچھا، پاپا کا نام مظہر علی ہے، آپ کا نام وسیم ہے، اور ایک پاکستان میں کرکٹ کھیلتے تھے، بہت پرانی بات ہے، ان کا نام تھا شفیق پاپا۔ اب پتہ نہیں ان کا نام اس لیے شفیق پاپا تھا کیونکہ وہ پاپا، میں تو پاپا بن گیا، یہ وجہ تھی، یا وہ پاپے بہت کھاتے تھے، پاپے ہوتے ہیں نا رس، کئی لوگ اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ مس مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ گانا آخر کر دیں گی، گانے کی اخیر کر دیں گی یا شروع کر دیں گی؟ شروع تو آپ ریڈی ہیں؟ آپ کے پاس ساز و سامان، مائک اور وہ تمام چیزیں ہیں؟ سر ہے، تال ہے؟ لاسٹ ٹائم کیا ہوا کہ جو ہم نے پروگرام کیا اس میں آپ آخر میں آئی تھی، جی، تو آج کہیں آپ کو جانا ہے؟ نہیں، آپ نے جیسے آپ کہیں، اگر آپ شروع میں کہیں تو شروع میں گا لیں گے، اینڈ پہ کہیں گے، ہم تو آپ کے اور حکم پہ چل رہے ہیں۔ بڑی مہربانی، آپ نے تو بالکل مجھے لاجواب کر دیا۔ اب تو میں کیونکہ دیکھیے لکھنؤ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ایک شخص کے پہلے آپ تو پہلے آپ۔ اس میں کیا ہوا کہ ایک دفعہ اسی طرح ایک بچہ تھا تو حکیم صاحب نے امی کو ایک دوائی دی، اس کے بچے پیدا ہونے سے پہلے امی کو دوائی دی کہ آپ کا بچہ جو ہے اس میں بہت ہی زیادہ اخلاق جو ہے کوٹ کے بھرا ہوگا۔ تو اتفاق کیا ہوا کہ ان کے ہاں جڑواں بچے ہو گئے، یعنی ان کے امی کو پتہ چلا جب الٹرا ساؤنڈ کیا کہ ان کے جڑواں بچے ہونے والے ہیں۔ حکیم نے دوا بھی دے رکھی تھی، تو اب جب وہ دنیا میں آنے لگے تو بچوں میں جو ہے نا سبقت لے جانے کا، لکھنوی بچوں میں تو کہ پہلے آپ تو امی کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بھئی اب بات آگے کیسے چلے۔ تو بہرحال یہ تو مجھے ایک واقعہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں یاد آ گیا، مگر جو اصل بات ہے کہ کیونکہ آپ نے اتنی مان سمان دے دیا تو اب میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز آپ کی چوزنگ ہے اور آپ کی چوائس ہے، آپ چاہیں تو پروگرام کے شروع میں گائیں، آپ چاہیں تو پروگرام کے آخر میں گائیں، آپ چاہیں تو شروع اور آخر میں دونوں میں گائیں، اور آپ چاہیں تو سارے پروگرام میں آپ ہی گائیں۔ یہ زیادہ ہو گیا۔ لکھنؤ کا تو ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ میں کبھی لکھنؤ گیا نہیں ہوں مگر میں لکھنوی لوگوں سے متاثر بہت ہوں۔ میں بھی سر، ہاں ان میں ایک ہے اپنا ایک الگ رنگ ہے ان کا، بڑے بانکے سجیلے نوجوان ہوتے ہیں وہاں کے۔ اچھا یہ تو میں نہیں ہاں جانتا۔ میں بتاتا ہوں، یعنی کہ کڑک سردی دسمبر کی ایسی پڑ رہی ہو کہ انسان تھوک بھی پھینکے تو برف کی طرح جا کے لے، اتنی سردی اگر ہو، تھوک بن جاتی ہوگی اتنی ٹھنڈ میں، مطلب کئی دفعہ تو منہ میں پھنس جاتی ہے نا۔ تو اگر کوئی پچکاری مارنا بھی چاہے کہ ایسے گرم پانی کا کیا غرارے کی اور وہ حلق سے جو ہی نکالے تو مسئلہ بن گیا۔ جیسے ہی لوگ سیاچن پہ جاتے ہیں تو بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہاں وہاں پہ تو پانی ابلتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ہائٹ ہوتی ہے نا، تو 100 ڈگریز تک معاملہ پہنچتا نہیں ہے، جلدی ابل جاتا ہے۔ آپ اس میں انگلی ڈال رہے ہیں، پانی ابل رہا ہے مگر آپ انگلی ڈال رہے ہیں، انگلی بھی نہیں جلے گی، ٹھنڈا ٹھار پانی۔ یعنی کہ یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے ٹھنڈا ٹھار پانی، یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ وہاں کے چشموں سے آیا۔ اچھا ہاں اچھا جو ہم لانچ ہم نے کیا ہے، اور جو جی آپ ایسا اس کو ایزی مت لیں۔ ٹھنڈا ٹھار پانی اس طرح کا۔ جی اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے کیا سوچا؟ کس بارے میں؟ گانے کی بات ہی ہو رہی تھی، ابھی گا لیتے ہیں سر، آپ آرڈر تو کریں۔ چلیے پھر آرڈر لگایا میں نے، آواز اس کا دیکھ لیں۔
طرح رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں. شہر بھی اب نظر آتا ہے جنگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح رات پھیلی ہے. بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات. بے وفاؤں سے وفا کر کے گزاری ہے حیات. میں برستا رہا ویرانوں میں بادل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے سرمئی آنچل کی طرح چاند نکلا ہے تجھے ڈھونڈنے پاگل کی طرح رات پھیلی ہے تیرے. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں. خشک پتوں کی طرح لوگ اڑے جاتے ہیں. شہر بھی
बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। थैंक यू। इतनी मुश्किल गज़ल है ये, पता है आपको? काफ़ी मैडम नूरजहां की मुश्किल तरीन गज़लों में से एक। गज़ल जो है उसको निभाना कोई आम काम नहीं है। और फिर ये इटसेल्फ बड़ी मुश्किल है। सांस फूला आपका? नहीं, सांस बिल्कुल भी नहीं फूला। अच्छा, फिर थोड़ा सांस अटक सा गया? नहीं, सांस बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इसके सुर थोड़े कठिन कहते हैं ना? कठिन थे। कठिन। मगर आपने जिस महारत से और जिसको कहते हैं पूरा जी लगा के जिस तरह से निभाए हैं तो कमाल कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो रात है ये तो आती ही रहती है, मगर ये जो शायर लोग होते हैं इनको ऐसी शायरी क्यों सूझ जाती है कि रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह और चांद जो है वो तो रोज़ निकलता है, यानी कि अगर अमावस की रात ना हो, मगर ये शायर को क्या उफ्ताद पड़ी, क्या पंजाबी में कहते हैं कि बिज पै गई कि वो कह रहा है कि चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। अब वो चांद को खुद से तशबीह दे रहा होगा अपने आप से। क्यों ऐसा क्यों होता है? बाइपोलर। बाइपोलर। वसीम साहब, जी सर। आपको क्या लगता है ये शायरों के साथ क्या मसाइल होते हैं? सर मेरा ख्याल मतलब- सारे मसाइल इनके साथ ही होते हैं। क्या तभी ये पेट बेचारे- खराब होता है, गुड़गुड़ होती है, या कहीं दर्द होता है, कहीं क्या मसला है ये? असल में इन्होंने सर अपनी जो फीलिंग्स है ना वो शेयर करनी होती है। जैसे कोई इश्क हो गया है, जैसे तो कोई इश्क तो औरों को भी हो जाता है, जो शायर होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। लेकिन फिर भी इन्हें ज़रा कुछ ये फील देते हैं ना सबको, अच्छा, फिर वो अपने लफ्ज़ों से वहाँ पे ले जाते हैं। जैसे इंसान का किसी का दिल टूट गया है, किसी का कुछ गुम हो गया है, किसी का कुछ हो गया है, तो फिर दिल ये टूट के गुम हो गया, मतलब घर में चोरी हो गई है तो वो भी दिल कोई- की? सर दिल की तो कहीं से भी हो सकती है, अच्छा, घर से भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती सो दिल टूट भी सकता है, दिल गिर भी सकता है, चोरी भी हो सकती है। और मिस्ट का ये ख्याल है कि ये बाइपोलर टाइप कोई मसला होता है। मिस, अब आपने ये बात कह दी है बाइपोलर टाइप, तो ये भी ज़रा समझाएं कि बाइपोलर होता है क्या? वैसे बाइपोलर की डेफिनेशन बताओ या इन लोगों से रिलेट करके? एक काम में तो एक जनरल गपशप। बाइपोलर देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये है ज़मीन। हाँ जी, मैं यूँ नहीं बताया आपको इस तरह, गोल बताया। हाँ, मैंने आपको गोल बताया। ज़मीन का कहते हैं कि एक है कुतब शुमाली और एक है कुतब जनूबी, यानी एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। अगर किसी इंसान का भाग के कोई साउथ पोल पे जाए और फिर भाग के नॉर्थ पोल पे जाए तो काफ़ी एकदम ऐसे फासला सा हो जाएगा ना। हाँ जी। अच्छा, अगर एक इंसान के अंदर एक गोला सा फिरे, वसीम साहब जी सर। आपकी मुझे थोड़ी वो चाहिए, तवज्जो चाहिए। जी जी सर। इंसान किसी के मुतल्लिक आपने सुना है कि ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਇੱਥੇ ਨਾ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਰ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ है, जी सर को चढ़ जाता है। ऐसी आपने कभी कोई बात सुनी? हम तो डॉक्टर हैं, हम तो सुनते रहते हैं ऐसी बातें, आपने कभी ये सुनी? जी शायद सुनी हो, शायद सुनी एक दो। हो। आपके साथ हुआ तो नहीं ना कभी? नहीं। नहीं हुआ। अच्छा, देखिए, एक ख्याल आया और उसका असर ऐसे हुआ कि एकदम जिसको कहते हैं पल में तोला, पल में माशा। माशा। कितने रंग बदलते हैं आसमां कैसे कैसे, लोग। हाँ, गिरगिट हो गए, आमतौर पे लोग उसको कहते हैं गिरगिट। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो गई हैं ना, तो जिस तरह ये मिक्सअप हो जाता है उसी तरह से अगर इंसान का मूड मिजाज भी मिक्सअप हो जाए, यूँ तलातुम की तरह, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे, कभी कुतब शुमाली कभी कुतब जनूबी, तो इसको कहते हैं कि ये एक पासे खलोंदा नहीं, ये पोलर है। पोलर, पोलर जैसे पोलर बेयर नहीं होता, पोलर बेयर का पता है? हाय हाय, आपको पता है? किसी जानवर का नाम है? मैं बताता हूँ। देखिए, एक होता है रीच, कहते नहीं बंदा के रिच, जी जी। ऐसे कहते हैं ना। रीच एक ब्राउन रीच होता है, एक टेडी बेयर होता है,
टेडी बियर का तो पता है ना क्या होता है टेडी बियर? वो रीछ की तरह का कोई जानवर? छोटा सा टेडी बियर, वो प्यारा सा, उसके जो है ना वो स्टफ टॉय भी बनते हैं। हाँ जी, एक होता है जो बर्फानी रीछ होता है, वाइट कलर का। यस, ह्यूज बिग, दैट इज कॉल्ड पोलर बियर। क्यों भला? इसलिए कि वो कुतुब शुमाली में रहता है जहाँ बर्फ पड़ती है, बर्फानी रीछ इसीलिए। वो इतना बर्फानी होता है, वहाँ पे सर्वाइव कर रहा था आराम से। यस एक्सट्रीम। यस। तो ये जो बाई पोलर मतलब कभी इस पोल पे कभी इस पोल पे, कभी कुतुब शुमाली कभी कुतुब जनूबी। अच्छा, इसका असल मीनिंग ये यहाँ से बात। ये इसीलिए तो मैंने फिर इतनी लंबी तमहीद बांध दी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। बाई पोलर का मतलब ये है कि कभी इस पोल पे कभी इस पोल पे, कभी इस पग कभी उस पग। नहीं, पग नहीं, वो तो ऐसे ही मैंने शायराना तौर पे कह दिया। ये जो होते हैं ना शायर लोग, इनके भी मूड मिजाज में मदो जज़र और तलातुम होता है। मदो जज़र और तलातुम का तो पता है ना? वसीम भाई बता दें, आपकी उर्दू बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जी, ये तलातुम जो समुद्र की मौजें होती हैं, एथेरक्स। बहुत हैवी सी होती ये वाली, और मदो जज़र आप बता दें। सूरज और चांद और पानी के दरमियान जो कशिश। वाह जी वाह, देखें ना कितनी बात सलीके से इन्होंने, कितनी बारीक बात, यानी किसको कहते हैं ना कि बात की बारीकी को पहुंच गई है। सही कहा है मैंने? तो आपको यकीन नहीं है? हाँ, वैसे मैंने सही। मतलब उन्होंने कहा कि मैंने एक ट्राई मारी थी, लग गई तो। नहीं, मुझे पता है, मधु जज़र इसी को कहते हैं। मदो जज़र यानी कि जब चांद पूरा जोबन पे होता है तो वो अट्रैक्ट करता है पानी को, हत्ता के लोगों के मजाज मूड को भी करता है इफेक्ट। वो कैसे होता वो वही जो अभी आप कहने है? लगे। बताइए ना। तो ऐसे तो नहीं है, फिर बात अधूरी तो अच्छा, मुझे लगा था कि मैं कह सकती हूँ ये बात, लेकिन नहीं, शायद मैं कहिए। ठीक तरह से नहीं। सर मुझे नहीं याद, अब आपने ही देखिए, बताया था एक दफा। आपने खुद ही तो बताया है कि जब चांद पूरा होता है तो उसको क्या कहते हैं, पूरे चांद को? पूनम। पूनम का चांद। तो वो पानी को, क्योंकि जब वो फुल हो जाता है तो उसकी कशिश होती है, जिस तरह हमारी अर्थ की कशिश सकल है। क्या वजह है कि चांद जो है वो हवा में घूमता घूमता यूं करके निकल क्यों नहीं जाता, कहीं और ही चला जाए? वो पूरी एक अट्रैक्शन के साथ ऐसे ऐसे चल रहा है। जैसे जैसे ज़मीन चल रही है तो उसके इर्द गिर्द वो भी चल रहा है। जैसे डांस नहीं होता, वो एक जो कौन सा होता है, कपल डांस जो करते हैं, वो साथ साथ ही घूमते हैं ना। आपने वो देखा, आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं, आइस रिंग। जी जी जी। और साथ साथ स्केटिंग जो है, घूम रहे हैं, यूं लिफ्ट कर लिया, यूं, मगर बैलेंस के साथ। बैलेंस है, ठीक है ना। इसी तरह चांद का ज़मीन के साथ एक रिश्ता है। एक रिश्ता भी और एक सर्कल भी और एक डांस भी है। उसमें वो इकट्ठे डांस कर रहे हैं, वो छोड़ के यूं निकल नहीं जाता। वाह। जब वो चांद पूरा जोबन पे होता है तो ज़मीन के पानी हल्का होता है कदरे मट्टी की बानिस्बत, तो उसको अपनी तरफ पुल करता है। तो वो लहरें जो, अगर आप साहिल समंदर पे चले जाएं तो उन दिनों में लहरें बड़ी बड़ी छलने, वेव्स आ रही होती हैं, दूर तक आती हैं। जब अमावस की रात होती है, चांद गायब हो जाता है, तो वो दूर दूर से ही चली जाती हैं। फिर लोग वहाँ पे कहते हैं क्यों दूर दूर रहने दो वेव्स को। तो ये असल पीछे जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है। अच्छा, ये तो सारी समझ आ गया। अब इसका मूड मिजाज से क्या ताल्लुक? मतलब एक पूरी कहानी सुना दी, तो मूड मिजाज से कोई इंसान के अंदर भी 75% पानी ही होता है सर। शी इज एक्चुअली इंटेलिजेंट, है ना? आप वसीम में मान नहीं रहे हैं? मैं मान गया हूँ सर, दिल से? जी जी। ठीक है। तो कमो बेश यानी दुनिया जो हमारी है जिस पे हम रहते हैं, इसका भी 70% हिस्सा पानी का। वाटर से। और ये जो इंसान है ये वाला भी, तो इसका भी 70% पानी। कमो बेश पानी है। तो जब वो पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात कि जब वो चांद ने पानी को अपनी तरफ खींचा, तो इंसान में भी है, तो वो भी उछल उछल पड़ता है पानी। वाह। ठीक है। तो एक तरह से केमिकल बैलेंस इम्बैलेंस कुछ इस किस्म का हो जाता है वाटर का। तो जो मूड मिजाज है वो कुछ ज़्यादा ही हाज़ा मिन रोमांचक। वाह।
क्या समझे आप हाजा मिन रोमांचक से? कि अब रोमांटिक हो जाए। यस, कुछ समझ आई आपको बात ख्वातीन हज़रात? अगर इस बात को समझने के बाद आप कुछ कहना चाहें, कोई बयान करना चाहें, मुझसे आप कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहें या मुझे अफर्म करना चाहें, तो यू कैन पुट योर कमेंट्स इन दिस लाइव शो। अच्छा मिस, अब आ जाते हैं शायरों पे। जी बात तो वहाँ से शुरू हुई थी। जी जी। आपने कहा ये बाइपोलर होते हैं, तो उनका मूड कभी यहाँ तो कभी हियाँ तो कभी हुआ ऊपर। आर्टिस्ट मतलब जो आर्टिस्ट तबीयत लोग या शायर या एक्टर या मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इवन खुद भी उनको होते हैं ये जिसकी भी तबीयत आर्टिस्टिक, ज़रूरी नहीं कि वो गाता है प्रोफेशनली या वो एक्टर है या वो शायर है, लेकिन तबीयत होती है एक वैसी कुछ लोगों की। अब देखिए मिस, आपने कैसी बात कर दी। पहले हम शायरों तक महदूद जी, थे, अब आपने बात जो है ना उसको बढ़ा दी। जनरलाइज कर दिया। नहीं, जनरलाइज नहीं किया। क्या कर दिया? पर्सनालिटी टाइप्स में एक तो होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स, जो बिल्कुल लोगों के सामने खुल खुला के हल्ला गुल्ला सोशल। एक होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है, अपने तक महदूद रहना, ज़रा अलग थलग रहना। मगर एक पर्सनालिटी टाइप्स की ये भी है जिसमें के लोग जो हैं वो बहुत ही इमोशनल होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं, Just like me. लाइक यू। अब ये जो इमोशनल लोग होते हैं, इनका इमोशनल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता Strong. जी है, ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये सेंसिटिव कोई लफ्ज़ नहीं है, मतलब ये है कि सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा ये हसास हो जाए। हाँ हसास होते हैं। ये तो आप इंडिया में चलेंगे सेंसिटिव। मैंने एक जिक्र किया, मैंने कहा लोगों को ज़रा मतलब अपनी ये मिस ने सर जितनी भी कास्ट बताई है ना, ये तकरीबन सर एक ही सफ के लोग हैं। ये वो महमूदो याज वाले हैं, हाँ है ना? जी जी। एक ही सफ में एक खड़े ही हो गए महमूदो खड़े याज, हो गए। ना कोई बंदा रहा ना बंदे दी ना जात। बंदा नवाज। अच्छा, वो बंदा नवाज था, ठीक है। अच्छा, अब इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो लोग इमोशनल होते हैं उनके इमोशंस बड़ी जल्दी चार्ज हो जाते हैं, उछल उछल पड़ते हैं, बट दे आर वेरी क्रिएटिव एज वेल। हमारा जो ब्रेन है, अगर इसको हम इसकी एनाटमी देखें तो इसका एक लेफ्ट साइड है जी और एक राइट साइड। जो लेफ्ट साइड है वो लॉजिकली डोमिनेंट है। ये क्या बात हुई? ये जो लेफ्ट साइड है हमारे ब्रेन की, ये सोच विचार, साइंस, फैक्ट्स, फिगर्स, लॉजिक, मैथ्स, बैंकर्स, इकोनॉमी, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जिन लोगों का रुझान है, उनका लेफ़्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ज़्यादा सबकत लिए होता है। वाह। जो राइट ब्रेन है ये इमोशनल ब्रेन है। मैं ऐसे मजाक में आपको एक बात बताता हूँ कि जो लोग अपने लेफ़्ट साइड पे कान लगा के, अगर उनके पास चॉइस हो, मोबाइल ज़्यादा सुनते हैं या जिस वक्त वो सुन रहे होते हैं लेफ़्ट से, तो इसका मतलब है कि वो कोई फैक्ट्स, फिगर्स, हिसाब किताब, इसकी बात सुनना चाह रहे हैं। जब वो राइट पे लगा के सुन रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी किसी बहुत ही स्वीट हार्ट, किसी डार्लिंग, किसी उनके लव्ड वन का फ़ोन आया हो, तो इमोशनल ब्रेन्स उनसे लड़ रहे हैं। मतलब इमोशनल कोई भी ओवरटोन्स अगर हों, मगर ये दोनों मिल के काम करते हैं। इनके दरमियान एक कमिशरेट होता है, इनके दरमियान राब्ता होता है। मगर जो लोग शायरी, फ़ाइन आर्ट्स, फ़नून लतीफ़ा, इनसे जुड़े होते हैं, इनका राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है, मगर लेफ़्ट ब्रेन भी उनको कहता है कि बंदे दा पुत्र बन जाओ। क्योंकि सर, वो तो इतना अच्छा वो काम करते हैं, तो वो क्यों रोकता है उन्हें? वो इसलिए कि बेहतर है कि दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ऐ नहीं कि पीछे पै गए,
کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کو جانے دو اکیلے. اگر وہ تمہارا ہے تو لوٹ آئے گا, اگر چلا گیا تو الحمدللہ, جو چلا گیا تھا ہی نہیں تمہارا. تو اس کو کبھی کبھی تنہا بھی چھوڑ دیں, مگر بالکل ہی تنہا چھوڑ دیں تو پتہ تھانے جا کے چھڑانا پڑے. اتنا بھی نہ تنہا چھوڑ دو, بالکل نہیں چھوڑنا. سو ایک بیلنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مگر میں نے جیسے آپ سے بتایا کہ کچھ لوگوں کے شاعر اور اس قسم کے جو لوگ, اب وہ سینسیٹیو بہت ہوتے ہیں, یعنی کہ سینسٹیو بہت ہوتے ہیں, اور ان کا جو کریٹو برین ہوتا ہے یہاں پہ فرنٹل لوب, وہ بھی بڑا انٹیونڈ ہوتا ہے, اس طرف رجحان ہوتا ہے اس کا, چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتے وہ ہیں, خاص نظریے سے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو چاند نکلا ہے یہ ڈھونڈنے نکلا ہے پاگل کی طرح. مگر کو ریلیٹ کہاں سے انہوں نے کیا کہ وہ چاند ایسے کھینچتا ہے, جیسے اسٹراچ نہیں کہتے, جیسے کبھی آپ نے وہ نوڈلز کھائی ہیں. اب نوڈلز جو ہے نا وہ یوں 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 ہوتی ہیں, تو آپ ایک سرا پکڑ کے کریں تو ساری نوڈلز اگر بندھی ہوئی ہیں, ادروائز تو بھی کھل جائیں گی وہ. اچھا, یہ اب آپ کو شاعری بائی پولر کا کنیکٹ ملا. وسیم صاحب کو سمجھ آئیے آپ جی جی, کیا بھلا؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں سمجھ گیا, ٹھیک ہے, جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے. خاتون حضرات, میں بالکل اس بات کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں, بلکہ کوزی حلیم میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ صرف ہیومن بینگز نہیں ہیں. ہیومن تو ہم ہیں کیونکہ ہماری یہ اسپیشی ہے. ہم سب ایموشنل بینگز بھی ہیں, جانور بھی ایموشنل ہوتے ہیں, مگر انسان کے پاس ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو اگر کنٹرول کر لے, ان کو سمجھ جائے کہ اس وقت ہم محسوس کیا کر رہے ہیں, تو وہ جانوروں سے برتر ہو جاتا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں. جو شاعر ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے, اچھے پیرائے میں جو ایموشنز ہوتے ہیں, جو فنون لطیفہ ہوتے ہیں, جو لطیف جذبات ہوتے ہیں, ان کا اظہار کرتے ہیں الفاظ میں پرو کر. وہ ایک آواز دیتے ہیں معاشرے کی جو سوچیں ہیں, ان کو ایک قلم دے دیتے ہیں, ان کو وہ حروف دے دیتے ہیں, ان کو وہ تحریر دے دیتے ہیں, ان کو وہ بیان کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گفتگو کے فن کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, وہ جذبات کو کیسے ابھار بھی سکتے ہیں اور ان کو جو ہے عقل و دانش کے کسوٹی پہ لے کے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھتے ہیں, ان کو بائی پولر کہتے ہیں. یہ جذبات کا ایک دماغ کا ایک عارضہ ہے, اور اس عارضے میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر وقت میں اڈی اڈی جامع ہوا دے نال, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر آلویز ہائی. ان کو کیمیکل کے بغیر, کسی بھی فوراً الکوہول یا کسی نشے کے بغیر, دے آر آلویز آن دی ہائی سائڈ, دے ہیو ہائی اسپرٹس. اب ایک حد تک ہائی اسپرٹس تو ٹھیک ہے, مگر جب یہ ٹو مچ ہو جاتا ہے, آپ اگر دینے پہ آئے ہیں, دیالو بنے ہیں, جنرس بنے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ خود تو کلاش ہو گئے ہیں, گھر میں فاقے آ گئے ہیں, آپ نے سب کچھ جھینگا لالا, سب کچھ دے ڈالا. اسی طرح سے جب یہ محبت پہ آتے ہیں تو مجنوں بن جاتے ہیں, رانجھا بن جاتے ہیں, ٹو مچ. اور اگر غصہ کرنے پہ آئے ہیں تو ایک دم فلیئر اپ ہو جائیں گے, ایک دم جو ہے وہ جائیں گے, کیا اس کو بولتے ہیں, بہت ہی بھڑک جائیں گے. شعلہ سے جل بجھاؤں ہوائیں مجھے نہ دو, یعنی جیسے شعلہ ایک دم جلتا ہے اور پھر وہ ساری آکسیجن کنزیوم کر لیتا ہے اور پھر بالکل بجھ جاتا ہے. تو یہ لوگ بھی جو ہیں شعلے کی طرح اوپر, پل میں تولا پل میں ماشا. دس از بیڈ, بیکاز اس کی وجہ سے دوسرے شخص کے ساتھ, جس سے وہ محبت کا ایک کھیل کہہ رہے ہوتے ہیں, جو اس کو تکلیف پہنچتی ہے دوسرے شخص کو, وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لفظوں کے دیے ہوئے زخم سالوں یاد رہتے ہیں اور بھولتے نہیں ہیں, اور ان کے جو پھٹ ہوتے ہیں اور ان کے جو زخم ہوتے ہیں ان کو سیا بھی نہیں جا سکتا, اور ان کو سینے کے لیے بھی الفاظ ہی چاہیے. لفظوں کے جو داغ یا زخموں روح پہ لگتے ہیں, ہاں,
وہ کبھی نہیں بھولتے, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں, سوچوں پہ لگتے ہیں. سوچوں پہ لگتے ہیں. اس لیے ہمیں جب دوسروں سے ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں الل ٹپو, جیسے کہتے ہیں نا ایسکیڈنٹ ہو گیا ربا ربا, ایسکیلنٹ نہیں ہوتا وہ. دیکھیے آپ سوچ سمجھ کے بات کریں, کیونکہ باتوں کا ایک اثر ہوتا ہے. اور جب آپ جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ کیا انہوں نے بات کہی ہے پروین شاکر نے, کہ اس نے جب میری جلتی ہوئی پیشانی پہ ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی ہے. تو جب آپ کسی کے مزمحل دل پر, کسی کے بے چین روح پر جو ہے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی مسیحا ہے. آپ جب کوئی دلجوئی کی بات کہتے ہیں, محبت کی بات کہتے ہیں, اچھی بات کہتے ہیں, تو اس سے اس کی روح پر اثر ہوتا ہے. وہ اپنے دل کے دروازے وا کر دیتے ہیں, کھول دیتے ہیں. پھر آپ دل میں گھس جاتے ہیں اور دل میں جا کے آپ لڈیاں ڈالنے لگ جاتے ہیں. لڈیاں ڈالتے ڈالتے آپ بھنگڑے ڈالتے ہیں, بھنگڑے ڈالتے ڈالتے وہاں چوٹیں لگا دیتے ہیں, اور دل جو ہے وہ ٹوٹو ہو جاتا ہے. ریزہ ریزہ. بالکل سر ایسا ہی. تو یہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل. خاص طور پہ جو لوگ آرٹسٹ ہوتے ہیں, ایکٹرز ہوتے ہیں, شاعر ہوتے ہیں, فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں, میوزیشین ہوتے ہیں, سنگرز ہوتے ہیں, یہ دلوں تک پہنچ تو جاتے ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, ایون اسپورٹس پرسنز, یہ جب اپنے جوش میں ہوتے ہیں, ولولے میں ہوتے ہیں, ولولہ عام طور پہ ولولہ, تو وہ اس وقت ایک جذبہ ہے جو عود کر آیا ہے, مجھ میں شاید کوئی اور اتر آیا ہے, لب کھولوں تو چشمے پھوٹے, بہتر ہے کہ ضبط کروں, جان جائیں نہ سبھی دل ہے کہ بغاوت میں اتر آیا. مطلب اس ٹائپ کا ہو جاتا ہے نا. ان کو پھر ریڈ کارڈ دکھا دیتے ہیں. یہ فٹ بال کھیلتے ہوئے جب وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں, ٹکر مار دی. وہ یاد ہے آپ کو, ایک فرانس کا پلیئر تھا, وہ میچ ہو رہا تھا فٹ بال کا, تو کھیلتے کھیلتے اس کو دوسرے پہ غصہ آیا تو اس نے اس کو یہاں پہ ہیڈ بٹ کر دیا سینے پہ, وہیں گر گیا. ڈیتھ ہو گئی. نہیں, ڈیتھ تو پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں, اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے نہیں ہوئی, مگر اس کو انہوں نے نکال دی. تو اپنے جذبات پہ, چاہے وہ سپورٹس کا ایرینا ہو, چاہے وہ گھر کا دالان ہو, چاہے وہ آپ کی مارکیٹ پلیس ہو, چاہے وہ آپ کے کام کی جگہ ہو, چاہے وہ آپ کی دکان ہو, انسانوں کے ساتھ, ذی روح کے ساتھ جب بھی آپ کا کام ہوتا ہے, جب بھی آپ مٹ بھیڑ کرتے ہیں, جب بھی ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ جذبات کے رولر کوسٹر پہ نہ بیٹھ جائیں. رولر کوسٹر رائڈ لی ہے آپ نے کبھی, دیکھی ہے رولر کوسٹر؟ رولر کوسٹر یہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نا اس میں آپ کبھی یوں گھومتے, یوں گھما کے پھر ادھر, پھر نیچے, پھر اوپر, پھر کبھی بھی نہ بیٹھوں. آپ کی ساری انجر پنجر اور انتڑیاں جو ہے منہ میں اور منہ سے نیچے پورا, یعنی اوپر اتھل پتھل کر دیتا ہے. جذبات میں بھی کچھ ایسا لوگ کرتے ہیں. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ وی آر ہیومن بینگس بٹ وی آر آلسو کیمیکل بینگس. میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ جب چاند ہے اس کی کشش ہے, اس کی بھی ایک کشش ہے, اور ہمارے اندر جو ہے سوڈیم بھی ہے, پوٹاشیم بھی ہے, کیلشیم بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, کلورائڈ بھی ہے. ہمارے اندر بہت سارے, یہ جو کیمسٹری میں ایک ٹیبل ہوتا ہے نا, وہ کیا اس کو بولتے ہیں, جس میں یہ سارے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, یہ انسان کے اندر بھی ہوتے ہیں. تو اثر جب پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے ہماری ذہن کی کیفیت بدلتی ہے, اور ذہن میں بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز بھی ہوتے ہیں. ٹرانسمٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چیز کو لے کے جانا. نیورو مینز یہ ذہن, دماغ, نیورولوجی, وہ ہوتا ہے نا وارڈ جو ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں, یہ نیورولوجی وارڈ کے باہر اردو میں کیا لکھا ہوتا ہے, اعصابی. اعصابی, ماہر اعصاب جو ہوتا ہے. تو یہ اعصابی نظام جو ہے, جس میں دماغ بھی ہے, نروز بھی ہیں, حرام مغز بھی ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی میں سے جو گزر رہی ہے, اسپائنل کارڈ وہ بھی ہے, اور یہ سارے جسم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری سوچیں ہیں ان کا اثر, ایموشنز, ہمارے دل و دماغ کا ایک رابطہ ہے, سوچوں کا ایک رابطہ ہے. جب آپ پازیٹیو سوچتے ہیں
تو آپ کی کیفیت، آپ کا مزاج مرہون منت ہو جاتا ہے آپ کے جذبات کے. اب وسیم بھائی بچوں کو جب دیکھتے ہیں تو کیسا ایک دم سکون سا آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور مس نادیہ ہیں، وہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو ان سے بہت بہتر گاتی ہو اور اس نے پھر ان کو کوئی چونڈی بھی بھر دی ہو، چٹکی بھر لی ہو مزاج کی، یا کوئی ایسی بات کہہ دی ہو، تو اس کو دیکھ کے آپ کو غصہ سا آ جائے گا. پتہ نہیں آتا، آپ کو نہیں آتا. مطلب آپ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ کر لیا. مگر جو لوگ اپنے مزاج پہ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ان کو اسد نہیں ہوتا، ان کو حسد ہو جاتا ہے. جب پتہ ہے آپ کو کہ اگلا بندہ آپ کو کھجانے کے لیے کر رہا ہے کچھ یا آپ کو، تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے. ہونا نہیں چاہیے. نہیں ہونا مگر آپ نے اگر اپنے ایموشنز کی ABCD نہیں پڑھی، اگر آپ نے ان کو الف بے پہ نہیں پڑھی، آپ نے سمجھا نہیں کہ ایموشنز جو ہیں ان کو کیسے ہم نے اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، ان کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. ایموشنز کی بھی ایک ذہانت ہوتی ہے. اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ جو میں فیل کر رہا ہوں، یہ میرے دماغ میں خیال کیوں آیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. بھوک لگی ہوئی تھی تو جلدی ایک دم بندے میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. اگر اس کی نیند جو ہے وہ کمی ہے پوری تو ہو سکتا ہے. اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کا پرانا کوئی برا انٹریکشن ہوا ہے، I beg your pardon، اور اس سے ملتا جلتا کوئی شخص آپ کے قریب سے گزر گیا ہے، تو آپ کو وہ جو یاد ہے وہ یہ بتائے گی کہ یہ بھی بندہ صحیح نہیں ہوگا. آپ نے ایزیوم کر لیا، بریکٹ کر دیا اس کو. اسی طرح سے آپ اگر بالکل تنہا ہیں، اکیلے ہیں، تو آپ کو ڈپریشن ہونے لگ جائے گا. کیونکہ پول جو بائی پول ہے، بائی پولر، اس کا ایک پول جو ہے وہ یہ ہے قطب شمالی اوپر والا، ہائی موڈ، تیز موڈ، ہر چیز میں یہ بھی محبت بھی پوری، لوگوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ سلوک، غصہ آ گیا تو غصہ ایک دم تیز. اور دوسرا ڈپریشن. یا آپ نے سنا ہے نا فلاں بندہ ڈپریشن میں. دیکھیے وہ لو موڈ ہے. اگر ہم ایک اسکیل بنائیں، ایک گراف بنائیں، گراف میں 10 اوپر ہے، جیسے کہتے ہیں 10 کی گل ہے، یہ وہ نہیں، 10 والا. 10 نمبر اوپر ہے اور پھر 5 نمبر ہے، اور یہاں پہ درمیان میں 0 ہے، اور پھر یہ -5 اور یہ -10. جتنا اوپر اتنا ہی نیچے. یہ جو جتنا 10 ہے، اگر 10 پہ ہے تو یہ ہے تیز موڈ، آندھیاں، جھکڑ، طوفان، سونامی، موڈ کی، مزاج کی، تند خو، جس طرف چل پڑے. محبت میں چل پڑے تو مار دیا یا مار دوں گا، غصہ آ گیا تو بھی یہی. از اٹ اے گڈ تھنگ؟ نہیں سر، یہ میرے خیال سے یہ جو کرمنل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا سوئسائڈل لوگ ہوتے ہیں، یہ کرمنالٹی جو ہے، جو دوسروں کو آزا پہنچانا ہے، ایزا، آئی بیگ یو پارڈن، جو دوسروں کو ایزا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، یا اپنی سوچوں میں یہ محبت فاتح عالم، یہ سارا جو ہے نا یہ وہ سلسلہ ہے. اگر 8 پہ ہے تو یہ ہائپومینیا ہے. وہ مینک تھا، یہ ہائپومینیا. مینیا مینس بہت ہی تیز موڈ، اور ہائپومینیا 8. 7 گڈ ہے، 6 5 جو ہے اٹ از ناؤ گوئنگ لو بٹ اوکے. 3 پہ جو ہے وہ کیا ہے، یا 2 پہ کیا ہے، فرسٹریشن، فرسٹریٹڈ، لو کی طرف جا رہا ہے نا. جی. اور 1 پہ یا 3 پہ آپ فرسٹریشن رکھ لیں. 2 پہ بورڈم، بور، کچھ نہیں، آپ کا برین ہی کام نہیں کر رہا ہوتا، کچھ بوریت ذہن ہر میں نہیں آ رہا. 0 جو ہے آپ سمجھ لیں کہ بندہ ہی فارغ ہے، ڈیڈ، flat. نو فیلنگز ادھر گڈ اور no بیڈ. feeling. تو سر ایسا کوئی لیول چیک کرنے کا ان چیزوں کا کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کو یہ بتا؟ بڑا آسان طریقہ ہے. وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا کسی کو ایک تار پکڑائیں اور اس کو کہیں کہ اس کو ہاتھ لگا کے بتاؤ
کہ اس تار میں کرنٹ ہے. کرنٹ ہے کہ نہیں. اگر تو وہ ہل جائے تو یہ 10 پہ ہے. میں آپ کو مذاق میں نہیں ہے, میں آپ کو اصل بات بتاتا ہوں. جو لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے نا, یعنی خودکشی اور خود سوزی, یہ اصل میں وہ آپ کو جو بتا رہا تھا نا, جب ہم زیرو سے نیچے مائنس میں جاتے ہیں نا تو یہ پھر ڈپریشن ڈیپ ہوتا جاتا ہے. کئی لوگوں کو اتنا زیادہ ڈپریشن ہوتا ہے کہ دوائیوں سے, کاؤنسلنگ سے فرق نہیں پڑتا, تو ان کو پھر جھٹکے دینے پڑتے ہیں بجلی کے, ان کو متحرک کرنے کے. جو کوما میں جاتے ہیں لوگ, اس کا اسی سے تعلق ہے, وہ کوئی اور اسٹیٹ, وہ اور بات. وہ فزیکلی کوئی, اب وہ جو ہے وہ ایک اور سٹیٹ ہے, وہ سلیپ کی طرف کی ایک سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم اور موڈ مزاج کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا. تو اچھا گراف تو پھر 6-7 ہوا نا, نہ اتنا نیچے نہ اتنا اوپر. اب کسی کو اگر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو بھی فیلنگ ہے, جو بھی کسی نے کہا ہے, کیونکہ وی آر human beings, but we are also emotional beings, we are also chemical beings, we are also spiritual beings. ہمارے اندر روح بھی تو ہے. اچھا, اب وہ آپ نے نام سنا ہے روحانی بانو؟ نہیں سر میں نے نا, آپ نے نہیں سنا نا. یہ وہ بانو, روحی بانو سنا سر, روحی بانو سنا ہے. روحی بانو, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کروٹ جنت نصیب کرے. she had a bad she was very talented, مگر پھر ان کو اسکیزوفرینیا تھا. اسکیزوفرینیا مطلب مولیکولیا, مطلب یہ کہ ان کو, جیسے میں یہ موڈ مزاج کی بیماری دماغی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں نا, ان کو سوچوں کی بیماری تھی. ان کو یہ لگتا تھا کہ لوگ ان کے خلاف ہیں, ان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں, وہ باتیں جو ہیں جو وہ سوچ رہی ہیں نا وہ دوسروں کو سنائی دے رہی ہیں. لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, ان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں, ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں. یہ سارے جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے, اس میں نیگیٹو سمٹمز بھی ہوتے ہیں, پازیٹیو سمٹمز, اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں, پھر ایک کیٹاٹونک سٹوپر, یعنی ایک ہی پوزیشن میں کئی گھنٹے گزر گئے. تو مگر وہ کہانی اور آپ, میں تو روحانی بانوں کی بات کر رہا ہوں, روحی بانوں کی بات تھوڑی کر رہا تھا. اچھا, روحانی بانوں مطلب یہ ہے کہ یہ مردوں کو بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اور عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے. بانوں سے یہ مطلب ہے, بانو بازار نہیں ہے اپنا, جی جی, یہ ادھر پرانی نئی انارکلی, وہاں بانو بازار چاٹ بڑی مزیدار ہے وہاں کی, کھائی ہے آپ نے کبھی؟ جی سر. ہاں, اچھا جی. تو the point that I'm trying to emphasize is that we must, ڈاکٹر جو ہے یا نرس جو ہے وہ یہاں پہ جب ہاتھ رکھتی ہے تو تاثیر روح تک آ جاتی ہے نا, تاثیر مسیحائی کی. ہاں سر, وہی بات جو, مگر وہ کیوں رکھتے ہیں یہاں پہ؟ ہارٹ بیٹ دیکھ, ہارٹ بیٹ, پلس. ہمیں بچوں کو ہم یہ تو پڑھاتے ہیں ABCD ایوری تھنگ, مگر کیا ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اپنے جذبات کو ریگولیٹ کرنا؟ آپ نے دیکھا یہ جو لائٹس ہوتی ہیں یا پنکھا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک ڈمر لگا ہوتا ہے. پہلے یہ ریگولیٹر ہوا کرتا تھا. ریگولیٹر کا کیا کام تھا وہ آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا. پنکھے تھے, ان کے ساتھ نا ایک موٹا سا وہ جیسے نا ٹک ٹک ٹک, یہ ابھی بھی جو فرشی پنکھے ہوتے ہیں, اب جو فرشی پنکھے ان پہ نہیں لگا ہوتا ریگولیٹر, اس سے کبھی آپ سپیڈ پنکھے کی تیز بھی کر سکتے ہیں, سلو بھی. زیرو پہ وہ بند ہو جاتا ہے. اسی طرح ڈمر کا کیا کام ہے؟ تیز کر دینا لائٹ یہ بیسیکلی سیلنگ فین کے ساتھ. اوکے, اگر ہم لوگوں کو اپنے جذبات کا سمجھ آ جائے کہ اس وقت مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے, اس وقت میں اتنا ہیپی کیوں, وائی, وجہ بھی نہ ہو کوئی, سوچنا پڑے گا کہ کیا میں نے ڈارک چاکلیٹ کھائی ہے, یا میں نے میٹھا زیادہ کھا لیا ہے, یا جو ہے I mean, why am I so happy? Without a reason, if somebody is happy, that is also not good. Problem ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں ان میں سیروٹونن اور ڈوپامین سر چڑھ کے بول رہی ہو, ٹو مچ, تو یہ تو بات گڑبڑ ہے. پھر آپ اپنے قابو میں نہیں رہیں گے, جذبات اپنے اسی حساب سے پھر ہم نیچے بھی آ جائیں گے. افیئرز چل رہے ہیں ٹھکا ٹھک, ادھر بھی افیئر ادھر بھی افیئر,
یہ کیا ہے؟ یہ مینک سٹیٹ کے قریب ہیں آپ یا ہائپومینیا کے قریب ہیں. پاور ہی بڑی ہے, انرجی بڑی ہے, کام ہی کیے جا رہے ہیں, ورکہولک. کہنے پائن کھلو جا تھوڑا ریسٹ بھی کر, ریسٹ بھی کریں. کہنا کوئی نہیں ٹائم نہیں ہے گا پائن. ہاں اس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹائم بہت کم ہے, زندگی بہت شارٹ ہے, میں نے بہت کام کرنا ہے. تو بیلنس جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو ایموشنل ریگولیشن بڑے ہو کے سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر بچوں کو آپ ایموشنل ریگولیشن سکھا دیں, اگر انہی کو ہم کس طرح سے سکھائیں گے. بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ فیڈر دودھ مانگ رہا ہے, تو ماں نے جلدی سے لے جا کے نا اس کو فیڈر دودھ پلا دیا. اس کو رونے کا موقع ہی نہیں دیا, اس نے اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ ہی نہیں کیا. بھائی تھوڑا سا صبر دیں, تھوڑی سی تھپکی دیں, اس کو پتہ چلے کہ ہم ویٹ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا. پھر وہ بڑا ہو, وہ اس نے منہ سے آدھی زبان سے ایک بات مانگی ہے, آپ نے کہا لے پتر, فوراً ہی اس کی ایموشنل ریگولیشن کیسے ہوگی؟ بچے کی لڑائی ہوگی دوسرے بچے سے, آپ نے اس کو کہا ہی نہیں کہ بیٹا کیا وجہ تھی, آپ نے اس کو مارا تھا یا بھائی ہے اس کو. آپ نے اس کو ایموشنز کو ریگولیٹ کرنے کا, محبت کو کس طرح سے بتانا ہے, کس طرح سے ایکسپریس کرنا ہے. اگر کسی بات سے ٹھیس پہنچی ہے, تکلیف پہنچی ہے, کیونکہ جو ہماری جبلت ہے, جو ہماری فطرت ہے, اس میں بھوک ہے, پیاس ہے, کچھ چیزیں جو ہیں ان بلٹ ہیں. ان کو اگر ہم ریگولیٹ کرتے ہیں نماز کے ذریعے, صلاۃ کے ذریعے, صوم کے ذریعے, بھوک کو ہم اپنی کو کرتے ہیں, تو یہ ہمیں اصل میں تو یہ سکھارے. پر لوگ کی تھے جویں روزہ کھولن دا ویلا آندا تو لڑن ہوتے بڑے ہیپر ہو جاتے ہیں. ایسے ہی میں نے کافی زیادہ ایسا دیکھا. اریٹیبلٹی آ جاتی ہے نا. مگر اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے ایموشن کو کنٹرول کریں. ہنگر کو, اینگر کو, لونلینس کو, جب ہم بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اوپر کنٹرول کریں. ابا جی بڑے نے, بھوک لگی ہوئی ہے, تھکے ہوئے نے, آندھی وقت پہ گیا. یہ بھی ایک بری چیز ہے. انہوں نے آتے ہی جو ہے نا امی جو تھیں یعنی اپنی وائف کو جھاڑ دیا, وائف نے جو ہے نا بچے کو جھاڑ دیا, بچے نے جو ہے نا کتے کو کک مار دی, کتے نے بلی کے پیچھے, پورا نظام ہی خراب ہو گیا سارا. بلی جو ہے وہ چوہے کے پیچھے پڑ گئی, چوزے کے پیچھے, چوہے کے. چوہا جو بھاگا, وہ اب امی نے دیکھا تو امی بھاگ کے جو ہے نا انہوں نے چھلانگ ماری اور وہ ہسبینڈ کی گود میں آ گئی. پھر معاملہ ٹھیک ہوا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نہیں بھی آئی سر, پاس گملے میں لگ گئی. نہیں, وہ اگر زیادہ بیڈ موڈ میں تو اس نے پھر چھوڑ دیا. اس سے جو سپائرل ہے, یہ جو ایک گھن چکر ہے, یہ خراب ہو گیا. اصل پیچھے کیا وجہ تھی کہ موڈ پہ قابو نہیں کر. موڈ پہ قابو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ جو بات بڑی سمپل سی ہے کہ ہمیں زندگی میں ری ایکٹیو اپروچ, ری ایکشن دینا چاہیے. جو باکرے نے مارا ہے باکری کو سینگ, تو باکری بھی مارے کہ بکرا کو سینگ. یہ جو اپروچ ہے, ڈز ڈوئنگ, اٹ از ناٹ گڈ. یعنی ایک ادھر سے گاڑی آ رہی ہے, ایک ادھر سے گاڑی آ رہی ہے, وہ کہہ رہے تم راستہ دو, آگ دونوں بند کر کے بیٹھے ہو گاڑی میں, جی جی, پیچھے پوری ٹریفک رکی ہوئی ہے. دس ناٹ اے گڈ, دس بائی پولر کائنڈ آف تھنگ. ایموشنل انٹیلیجنس یہ ہے, جذباتی ذہانت. جو انٹیلیجنس جس ذہانت کو کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے ذہین, ایک ہوتا ہے متین, متانت, سمجھنا, گریسفل ایکسیپٹنس آف دا تھنگس. یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو کیلیبریٹ کریں, قابو کریں. متانت اور نہیں, متانت اور انر پیس ایک ہی چیز ہے. انر پیس میرے خیال میں اس سے بھی سرینٹی جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے کہ جب آپ اندر سے شانت ہو جائیں. مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے, ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے, کوئی وری آ گئی ہے, وری ہوتی ہے نا, یہ شادیاں ہوتی ہیں اس میں جہیز بھی ہوتا ہے اور وری بھی ہوتی ہے. اب تو نہیں ہوتے میرا, آپ اس وری کی بات نہیں سوری, میں انگریزی والی وری کی بات, WORRY وری. وری مطلب پریشانی, پشیمانی, کوئی ذہن پہ سٹریس. مس دیکھیے
वसीम भाई, जी अगर कोई मसला बन गया है और आप उसके मुतालिक वरी कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो एक चार्ट बनाइए, देखिए कि इस मसले का कोई हल है या नहीं है। अगर उस मसले का कोई हल है तो वरी छोड़ दें, क्या करें, उसका हल निकालना। काम करना शुरू करें। तो जैसे जैसे आप मुतहर्रिक होंगे आपकी परेशानी कम होएगी और उसका हल आपके कोई हल निकल आएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जाएं कि अगर उस मसले का कोई हल ही नहीं है तो फिर भाई वरी क्यों कर रहे हैं? यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। Stop worrying. If you are worrying and if there is some solution to it, then stop worrying and do the needful. If that doesn't have any solution, stop worrying because you don't have any solution. So in either case, दोनों ही किस्सों में आपको वरी करने की ज़रूरत ही नहीं। कई दफ़ा हमें लोगों के कीड़े बड़े नज़र आते हैं, लोगों की लाइफ में हम बड़े कीड़े निकालते हैं, बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चश्मा पुराना, कहता है जोकर हमको ज़माना। वाह, अब इस बात का मकसद यहाँ क्या है? तो जी एक हमसाए थे राशिद भाई के, उन्होंने राशिद भाई को ये किस्सा बताया, तो असल में ये इर्तिसाम के घर के सामने वाला घर का किस्सा है। वो जो लेडी थी उस घर में रहती थी, वो बड़ी सफाई पसंद और कपड़े भी साफ़ और हर चीज़ साफ़ सुथरी, यानी इतना सब कुछ साफ़ सुथरा था कि उनको दूसरों की ज़रा सी भी कोई कमी कोताही पसंद नहीं आती थी। तो उन्होंने क्या करना कि जब भी नहा के निकलना और अपने बाल जो है ब्रश कर रही होती थी सर्दियों में ख़ास तौर पे, तो उनके घर के कमरे में ना बड़ी अच्छी लाइट आ रही होती थी। उन्होंने जो अपने कमरे की खिड़की में से जब देखना तो साथ वालों के घर में ना कोई कपड़े उसके ऊपर, क्या उसको बोलते हैं जिस पे टांगते हैं, तारी होती है। हाँ तारी होती है, अलगनी या जो भी है। तो उन्होंने कहना था किन्ने कटिया कपड़े तो तोते ने, देखो सारे कपड़े गंदे ने, ये धो के पाए ने, ये धो के डाले हैं कपड़े, अभी भी कपड़े कितने गंदे हैं। तो ये तकरीबन रोज़ाना की यही बहस उन्होंने अपने खामिद को बोलना कि देखो इन्होंने कपड़े कितने गंदे धोए हैं, कितने गंदे कपड़े धोए हैं। एक दिन उन्होंने क्या देखा कि जो साथ वालों के कपड़े हैं स्पार्कलिंग वाइट, वाह, ज़बरदस्त। उससे पहले तो दाग ही अच्छे होते थे, मगर उस दिन उन्होंने देखा कि बड़े, उन्होंने कहा लो भाई आज या तो इन्होंने अपना डिटर्जेंट बदला है या इनके घर में जिसने भी धोए हैं उस सुगड़ किसी ने धोए हैं, बड़े अच्छे आ गए। तो उसने कहा देखो देखो शकील के अब्बा ये कितने अच्छे कपड़े आज धुले हैं। मैंने कहा बीबी मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने कपड़े अच्छे धोए हैं कि नहीं, मगर मुझे इतना पता है कि आज सुबह मैंने अपनी जो ये खिड़की है उसका शीशा बड़े दिनों के बाद साफ़ किया। वाह, तो इतने दिन उनको कपड़े इसलिए गंदे नज़र आ रहे थे कि उनके अपनी खिड़की का शीशा शीशा नहीं सही था। तो इमोशनल रेगुलेशन, अपने जज्बात की रेगुलेशन, अपने कई मरतबा अंदर भी झांकना पड़ता है। अंदर झांकेंगे तो पता चलेगा कि अपनी अंदर कुछ मसले हैं या वाकई बाहर कोई मसले हैं। और अगर बाहर से कोई मसला है, अगर किसी ने आपके पाँव के नीचे केले का छिलका फेंक ही दिया है, किसी ने आपको प्रोवोक कर ही दिया है, तो यू बी केयरफुल कि अगर गिर के भी गए हैं तो क्या हो गया, इसमें इतनी शेम की क्या बात है, उठ के फिर खड़े हो जाएं, कपड़े झाड़ें और आगे चल पड़ें। और अगर आप जो है किसी ने आपको ऐसी कोई बात सचमुच कह दी है तो रिएक्शन फ़ौरन मत रिएक्ट करें, बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच से सोचें समझें, बिगिन विद द एंड इन माइंड एंड थिंक दैट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तरजीहात क्या हैं आपकी, किस चीज़ को पहले लेना है। अगर आप घर से निकलें एक ख़ास जगह पे जाने के लिए और किसी ने आपको कट करा दिया है या हॉर्न दे दिया है या ट्रैफिक में आप फंस गए हैं, तो आप उनसे लड़ने नहीं लग जाएंगे, बल्कि अपना फ्रंटल लोब का इस्तेमाल करते हुए, इमोशनली रेगुलेशन करते हुए आप देखेंगे कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। आप उस मुसीबत में, उस घन चक्कर में नहीं पड़ जाएंगे, बल्कि उसका कोई सलूशन निकालेंगे। और सलूशन तभी निकल सकता है
جب آپ کوئی اس کا حل تلاش کرتے ہیں. سو جناب یہ تو تھیں چند باتیں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. طریقہ کار یہی ہے زندگی میں کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی ایسے آدمی کی تلاش میں ہیں, کسی ایسے مسیحا کی تلاش میں ہیں, کسی ایسے چمتکار کی تلاش میں ہیں, کوئی گرو کو گیان دینے والا بابا, کوئی ایسی ہستی جو ہماری کایا پلٹ دے, جو ہماری زندگی پلٹ دے. مگر انسان آپ بھی ہیں, انسان وہ بھی ہے. تو پھر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شخص سے آپ ملنا چاہتے ہیں, جو وہ خصوصیات آپ دوسروں میں تلاش کرنے کی متلاشی ہیں, وہ آپ خود میں پیدا کر لیں. بی دا پرسن یو وانٹ ٹو میٹ. آپ خود وہ کیوں نہیں بن جاتے ہیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. مگر دس ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ, دس ول ہیپن بٹ بائی بٹ. مگر جیسے آپ کلاسز میں آگے سے آگے چلتے ہیں اور ماسٹرز تک پہنچتے ہیں, پی ایچ ڈی تک پہنچتے ہیں, اس طرح ایوری ڈے یو ورک آن یور سیلف, یو ورک آن یور ایموشنز. آپ اپنے جذبات پہ کام کرتے ہیں. کوئی اگر سوال ہے تو وہ کر لیں, ورنہ اپنا وسیم صاحب جو ہیں وہ ہمیں ایک اچھا سا گانا سنانے کے لیے بالکل ریڈی ہیں. کوئی سوال نہیں آیا, لو جی اتنی میں نے باتیں کیں. اب جب کوئی سوال نہیں آیا تو دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ہاں, کامنٹ ہے, آل گڈ ہے. چلیے, دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, یا تو آپ کو میری ساری بات سمجھ آ گئی ہے, یا آپ کو میری کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی, اس لیے جو ہے کوئی سوال نہیں آیا. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے جذبات کی. جذبات کو کس طرح سے ہم بیلنس کر سکتے ہیں, ان کو ریگولیٹ کیسے کر سکتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس یعنی کہ جذباتی ذہانت, متانت کیا چیز ہوتی ہے, ایموشنل کنٹرول کیا چیز ہوتی ہے, اور کس طرح سے ہمارے اندر اور باہر سے آنے والے جذبات کو سمجھنا. حواس خمسہ, یہ جو 5 حصے ہیں ہماری, یہ جو احساس ہے اسے دیکھنے سے, سننے سے, سونگھنے سے, محسوس کرنے سے اور چکھنے سے جو ساری چیزیں آتی ہیں, وہ جب ہمارے ذہن میں پروسیس ہوتی ہیں تو ہم سمجھ جائیں کہ کس طرح سے یہ چل رہی ہیں, اور ان کے اوپر ایک نظر رکھنا, ادراک رکھنا, جس کی وجہ سے ہمارے جذبات بنتے ہیں, ہماری سوچیں بنتی ہیں. اصل میں جو ان پٹ آتی ہے ہمیں لگتا ہے یا تو یہ فرینڈلی ہیں یا یہ اینمی کا فائر ہے. اگر وہ فرینڈلی فائر ہے تو ہم سوچیں کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے, اگر وہ اینمی ہے تو کیا کرنا ہے. اور پھر ہماری جو سوچیں ہوتی ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو, ان سے ہمارے جذبات بنتے ہیں, جذبات سے ہماری کیفیات بنتی ہیں, کیفیات سے ہمارے جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں, اثرات جو مرتب ہوتے ہیں ان سے ہمارا بیہیویئر, برتاؤ آتا ہے, اور پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے, اور اس طرح سے چیزیں یا بہتری کی طرف یا ابتری کی طرف جاتی ہیں. یہ آج کا ہمارا موضوع تھا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تعلقات خود سے, خدا سے اور لوگوں کے مابین بہترین ہوں, تو اپنے جذبات کو قابو میں کیجئے, ورنہ آپ ملکہ جذبات, یہ شہنشاہ جذبات تو بن سکتے ہیں, مگر اس میں خرابی آ سکتی ہے, اس میں تناؤ آ سکتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں ایموشنل رولر کوسٹر پر سفر کرنا, ان کو بڑا مزہ آتا ہے, بٹ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جب ہم اینگر یا نفرت یا بہت ہی زیادہ, جس کو ٹاکسک لو کہتے ہیں, اس میں جب پڑ جاتے ہیں تو ہم ڈرین آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں, برن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور بجھ جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور وسیم بھائی آپ کون سا گانا سنا رہے ہیں؟ بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھلاؤں اے دل, بڑا اچھا ایک سر یہ سانگ ہے. اچھا, یہ جو بیتے دنوں کی یادیں ہوتی ہیں, ان کے متعلق میں آپ کو چنوتی دینا چاہوں گا. جی پلیز. اگر یہ بیتے دنوں کی یادیں جو ہیں, جو دن بیت گئے ہیں, وہ لوٹ سکتے ہیں؟ نہیں, لوٹ تو نہیں سکتے, لیکن سر انسان ان کو یاد کر کے کچھ خوش, کچھ غمگین ہو. اگر تو وہ خوشی دیتے ہیں تو ضرور یاد کیجیے, ٹھیک ہے. اگر وہ غم دیتے ہیں اور آپ کو ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر جو ہے نا, یہ Just let that go. شاعروں کا کام تو ہے. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنی زندگی میں جو ہے غمگین گانے سن سن کے اپنے غم کو پالتے رہتے ہیں, پالتے اور پوستے ہیں.
बढ़ा They लेते हैं। don't want to let it go. ये ऐसे ही गाना है, नहीं, ये थोड़ा सा चेंज है। किया आपने इसको चेंज, हाँ, लेकिन सुर्खी पाउडर लगाया है। इसको कवर किया है, ये मैडम नूरजहां का गाना है, बड़ा अच्छा अच्छा, है। इन्होंने भी मैडम नूरजहां का और आपने भी मैडम, आज ख्वातीन हज़रात मलका तरन्नुम नूरजहां की याद में हम गाने पे गाना सुना रहे हैं। और आप याद रखिए कि शाहजहां जब उसकी मिसेस फौत हो गई तो उसने सोचा कि अब मैं इस प्यार को कैसे पालूं, तो उसने ताज महल बना दिया, जो आज भी मोहब्बत की ऐसी यादगार है निशानी। जिसको बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं और याद करते हैं। उन्हीं दिनों में शायद जो है, जो वहाँ के बादशाह थे बरतानिया के, किंग एडवर्ड थे शायद, उनकी भी मलका रुखसत हो गई थी, तो उन्होंने शायद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बना दिया। तो अपना अपना दोनों बादशाहों का स्टाइल है, किसी ने वो ताजमहल बना दिया, किसी ने मेडिकल कॉलेज बना दिया। ठीक है, वसीम भाई से हम गाना सुनेंगे। और आज के प्रोग्राम से मिस नादिया आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिएगा। अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जज्बात बहक जाएं। टिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माय साइड। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भूलाऊं, है दिल कैसे मैं भूलाऊं। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भूलाऊं, है दिल कैसे मैं भूलाऊं। पत्थर बनकर प्यार में कब तक अपना दर्द छुपाऊं, है दिल कैसे मैं भूलाऊं। बीते दिनों की यादों को याद आती है रह रह कर जब प्यार तेरे की बातें, याद आती है रह रह कर जब प्यार तेरे की बातें, जाने कहाँ से आ जाती है अश्कों की बरसातें। इन अश्कों से कह के अपने गम की आग बुझाऊं, है दिल कैसे मैं बुझाऊं। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, है दिल कैसे मैं भुलाऊं।
किसको हाल सुनाऊं ऐ दिल कैसे मैं भूलाऊं बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भूलाऊं ऐ दिल कैसे मैं भूलाऊं पत्थर बनकर प्यार में कब तक अपना दर्द छुपाऊं ऐ दिल कैसे मैं भूलाऊं ऐ दिल कैसे मैं